حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، تو اس آدمی نے آ کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نماز پھر پڑھ کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ آدمی لوٹ گیا، اس نے پھر آ کے نماز پڑھی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلم اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیک السلام سے اس کے سلام کا جواب دیا، اور پھر وہی جواب ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو وہ آدمی 3 مرتبہ کے بعد یا تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا کہ علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طریقہ سکھلا دیجئے کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جس وقت تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو فاسبغ الوضوء، پہلے نمبر پہ وضو اچھے طریقے سے کر۔ بہت سے لوگ وضو میں غفلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، جلدی کی وجہ سے بہت سے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ تو جب اعضاء وضو کے خشک رہے وضو نہ ہوا، جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔ تو وضو کرنے کے بعد ثم استقبل القبلہ، پھر تو قبلے کی طرف متوجہ ہو جا، اور پھر فکبر، پھر تو تکبیر کہے، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، پھر تو جب قرات کی باری آئے تو قرات قرآن مجید میں سے وہ کر جو تجھے آسان ہو۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، قرات کرنے کے بعد پھر تو رکوع کر، رکوع اس طریقے سے کر کہ تو بالکل رکوع میں اطمینان حاصل کر لے، یعنی بالکل صحیح طریقے سے تیری کمر جھک جائے اور تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر جائے۔ ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر رکوع سے تو کھڑا ہو، کھڑا ہونے کی حالت بھی ایسی ہو کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اطمینان حاصل کر لے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، رکوع کے بعد قومے کے بعد پھر تو سجدہ کر، اور سجدے میں بھی وہی اطمینان حاصل کر لے۔ سجدہ کرنے کے بعد ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر تو اپنا سر اٹھا جلسہ استراحت کر، جلسہ استراحت میں بھی وہی اطمینان حاصل کر لے، تیرے تمام وجود کے اعضاء اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تو دوسرا سجدہ کر حتیٰ کہ تو دوسرے سجدے میں بھی وہی اطمینان حاصل کر لے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اور اس بیٹھنے میں بھی تو بالکل صحیح اطمینان حاصل کر لے۔ اور ایک روایت کے اندر اس بیٹھنے کے سوا دوسرے الفاظ ہیں کہ ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر تو کھڑا ہو جا بالکل صحیح سیدھا، اور اس کھڑے ہونے میں تو اطمینان حاصل کر لے، اور پھر تو اسی طریقے سے ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اپنی تمام نماز ادا کر اسی طریقے کے ساتھ۔ تو آج کل ہماری نمازوں کے اندر بھی یہی غفلت ہوتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جس کی وجہ سے رکوع سجود صحیح نہیں کر پاتے ہم۔ تو جس کے رکوع سجود صحیح نہیں ہوتے، اعضاء اپنے اپنے مقام پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو انہیں نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آج اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حدیث پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔